السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمید خان وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی گلوبل ٹائم، جہاں ہم آپ کو ملکی و عالمی خبریں، اداریوں اور تازہ مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے قومی خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ سہیل افریدی نے وزیر اعظم کو کیوں خط لکھا؟ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر وفاقی حکومت کی جانب سے صوبے کے آئینی و مالی حقوق کی بروقت فراہمی میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وفاقی حکومت سے تمام واجب الادا رقوم کی بروقت اور مکمل ادائیگی کی درخواست کرتے ہوئے یہ کہا کہ فنڈز کی جلد فراہمی سے صوبوں کو درپیش مالی دباؤ میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے وزیر اعظم کو ICC کے حوالے سے بریفنگ دی۔ بھارت کے خلاف میچ اور بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی شمولیت کے بعد پاکستان کی شرکت کا حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تمام آپشن کھلے رکھ کر معاملہ حل کیا جائے۔ سیاسی سرگرمیوں پر نظر ڈالیں تو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کے لیے منصوبہ بندی کا اعلان کر دیا، جو 2024 کے عام انتخابات کی دوسری سالگرہ کے موقع پر ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ممکنہ طور پر جیل برو تحریک شروع کر سکتی ہے۔ اور اب ایک اہم مذہبی اور پارلیمانی خبر۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے خبر ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بھیجنے کی سفارش کی ہے تاکہ وہ پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے روزہ رسول پر سلام پیش کریں۔ اب بات کرتے ہیں بسنت سے متعلق فیصلوں کی۔ پنجاب کی حکومت نے بسنت کے موقع پر کسی بھی سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگ بنانے اور استعمال پر 30 دن کے لیے پابندی عائد کر دی۔ اس سلسلے میں ہوم ڈپارٹمنٹ نے سیکشن 144 کے تحت اعلان کیا کہ کسی شخص، مذہبی مقام، مقدس کتاب، ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگ خریدنا یا استعمال کرنا ممنوع ہوگا۔ پابندی کا مقصد پبلک آرڈر اور امتیاز سے بچاؤ بتایا گیا ہے۔ لاہور میں 6 تا 8 فروری تک صرف سادہ یا رنگین پتنگوں کی اجازت ہوگی۔ واضح ہے کہ بسنت 18 سال بعد لاہور میں واپس آ رہا ہے، جو 8 فروری کو اپوزیشن کے احتجاج سے متصادم ہوگا۔ اب آتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکہ نے USS ابراہیم لنکن کی قیادت میں ایک ایئر کرافٹ کیریئر مشرق وسطی میں تعینات کر دیا۔ ایران نے خبردار کیا کہ وہ کسی بھی امریکی حملے کے جواب میں جامع اور مؤثر رد عمل دے گا۔ لبنان میں حزب اللہ نے ایران کی حمایت میں احتجاج کیا، جبکہ خلیجی ہمسایہ UAE نے واضح کیا کہ اس کی سرزمین سے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس تناظر میں یہ جملہ بھی گردش میں ہے، "If you sow the winds, you will reap the whirlwind"۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم عالمی خبر۔ سٹارمر ناراض، ٹرمپ نے برطانوی فوجیوں کی تعریف کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں خدمات کے دوران 457 برطانوی فوجیوں کی قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ برطانیہ اور امریکہ کا رشتہ ان بریکیبل ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ٹرمپ کے پچھلے بیانات کو ناگوار قرار دیا تھا۔ سوشل میڈیا یوزر کے لیے بڑی خبر۔ فرانس کی قومی اسمبلی نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی منظوری دے دی، جس کا نفاذ ستمبر 2024 سے متوقع ہے۔ یہ اقدام آسٹریلیا کی طرز پر نوجوانوں کی ذہنی صحت کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ڈان اخبار کے آج کی ادارے میں نشاندہی کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 اراکین اپنی آئینی مدت مکمل ہونے کے باوجود تاحال عہدوں پر فائز ہیں۔ ادارے کے مطابق ایک آئین ترمیم کے ذریعے ان عہدوں پر موجود افراد کو مزید کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جسے ڈان جمہوری اداروں کی ساکھ کے لیے نقصان دہ قرار دیتا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے پاس موقع موجود ہے کہ وہ شفاف، فوری اور بامعنی مشاورت کے ذریعے نئی تقرریاں کرے تاکہ الیکشن کمیشن پر عوامی اعتماد بحال ہو سکے۔ اسی اخبار کا ایک اور اہم ادارہ ڈان کے مطابق تیرا کے علاقے سے شہریوں کے انخلاء کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختلافات پائے گئے۔ ادارے میں کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کارروائی کی تیاری کے دوران سینکڑوں مقامی افراد سخت موسم میں اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، لہذا فوری ریلیف فراہم کرنا ناگزیر ہے۔ متاثرین کو رہائش، خوراک، پانی اور طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
ادارے کے مطابق ریاستی کارروائی ضروری ہے، تاہم اس کے ساتھ متاثرہ آبادی کی مکمل دیکھ بھال اور علاقے کو مستقل طور پر محفوظ بنانا بھی لازم ہے۔ دی نیوز اپنے ادارے میں لکھتا ہے کہ بھارت کرکٹ کی دنیا کا ڈونلڈ ٹرمپ بن چکا ہے، جو اپنے مفادات منوانے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اخبار کے مطابق پاکستان کو اس کا جواب جذباتی بائیکاٹ کی بجائے اسٹریٹجک حکمت عملی سے دینا چاہیے۔ اب مرحلہ 4 آرٹیکل کا تجزیہ۔ عارفاندو ڈان میں اپنے آرٹیکل میں سہیل افریدی کی عوامی مقبولیت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے، مگر خان صاحب کی واپسی کے بعد ان کے سیاسی مقام کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اسی طرح دی نیوز میں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری NFC ایوارڈ پر لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ فارمولہ نہیں بلکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ وہ فنڈز کی تقسیم میں شفافیت اور کارکردگی کی بنیاد پر امارات کی تجویز دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ آج کا پروگرام کیسے لگا۔ اپنے میزبان حمید خان وزیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔